علم دین جو محفوظ رہے گا، جو بچے گا، وہ پڑھنے اور پڑھانے سے، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بہت آسان ہے۔ علم دین، دین کا علم، قرآن مجید کا علم، حدیث پاک کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، یہ پڑھنے اور پڑھانے سے موجود رہے گا، اور یہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے مدرسے میں۔ اور تقویٰ موجود رہے گا اللہ والوں سے اور خانقاہوں سے، اور پورا دین اور پورا اسلام جو محفوظ رہے گا ان لوگوں کے ذریعے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جو اپنے جان کی بازی لگاتے ہیں، اپنا خون پیش کرتے ہیں، اپنے جسم کے ٹکڑے کراتے ہیں، اپنی بیویوں کو یتیم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرتے ہیں، گھر کو خیر آباد کہتے ہیں، ان کے ذریعے پورا دین محفوظ رہتا ہے اور پورا اسلام محفوظ رہتا ہے۔ اس وجہ سے ان سے ساری دنیا ڈرتی، ان سے ساری دنیا ڈرتی۔ اور یہ جماعت تینوں چیز کی مخالف، یہ جماعت تینوں چیز کی مخالف ہے، مدرسے کی بھی مخالف ہے تاکہ علم دین محفوظ نہ رہے، اور خانقاہ کی مخالف ہے تاکہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری موجود نہ رہے، اور اس کام کی مخالف ہے تاکہ ساری طاقت ختم ہو جائے۔ روز اول سے وہیں سے آج تک کوئی آیت نہیں، ایک نیا کام شروع کیا اور اس کام کو یہ بتایا کہ یہ تو جہاد ہے، یہ تو جہاد ہے، یہ ان کی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور قائم کیا ہے کہ یہ بعض حیثیات سے جہاد سے بھی افضل ہے، یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے اس کو مرتب کیا ہے کہ یہ کام تو جہاد سے بھی بعض حیثیات سے افضل ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی؟ جہاد پر حملہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ مستقل ایک فریضہ، پھر اس میں توڑ مروڑ کرنا شروع کیا کہ جہاد کے معنی جد و جہد، محنت اور کوشش، ہر دینی محنت اور ہر کوشش کا نام جہاد ہے۔ جہاد ایک اصطلاح ہے، جہاد ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی اللہ کی راہ میں لڑنا۔ جب وہ مطلق بولا جائے گا تو اس کے معنی اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کے لیے لڑنا۔ عربی کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے معتبر فتاوی ہیں، سب میں یہی ایک بات لکھی ہوئی ہے، یہ ان کی نئی تشریح ہے، سب میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اصطلاح، کہ ایک نام مقرر ہے اس کا شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الجہاد کا نعرہ لگاتے تھے تو لوگ کاپی قلم لے کے نہیں آ جایا کرتے تھے، لوگ دعوت میں نہیں نکل جایا کرتے تھے۔ وہ مکتوب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے لکھا ہے مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ کون سی جماعت گئی تھی؟ ایک نام بتا دیں کہ کوئی ایسی جماعت گئی تھی جس نے جا کے گاؤں کا گشت کیا ہو، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا ہو، لوگوں کی روزے کی طرف بلایا ہو؟ وہ مجاہدین کی جماعت تھی، وہ مجاہدین کی جماعت تھی جو لڑنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جماعت تو بہت عام چیز ہے، چور لوگ اکٹھا ہو کے جائیں وہ چوروں کی جماعت ہے، ڈاکو لوگ اکٹھا ہو کے جائیں وہ ڈاکوؤں کی جماعت ہے، زانی لوگ اکٹھا ہو کے جائیں وہ زانیوں کی جماعت ہے، شرابی لوگ اکٹھا ہو کے جائیں وہ شرابیوں کی جماعت ہے، قادیانی لوگ اکٹھا ہو کے جائیں وہ قادیانیوں کی جماعت ہے۔ جماعت تو بہت عام چیز ہے، نمازیوں کی جماعت ہو وہ الگ چیز ہے، روزے داروں کی جماعت ہو الگ چیز ہے، حاجیوں کی جماعت ہو الگ چیز ہے، ہر ایک کا ایک نام ہے۔ نمازیوں کی جماعت کو مصلین کہا جاتا ہے، روزے داروں کی جماعت کو صائمین کہا جاتا ہے، حج کرنے والوں کی جماعت کو حجاج اور حاجی کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو مجاہدین کہا جاتا ہے۔ تو اس نے تحریف اس لیے کیا، مجاہدین کو جماعت سے تعبیر کیا تاکہ ہماری جماعت کا رشتہ وہاں سے جڑ جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ وہ کام جو کرتے تھے صحابہ وہ یہی کام ہے۔ خدا کی قسم یہ کہنا کہ یہ وہی کام ہے جو اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ نے کیا، یہ نبیوں والا کام ہے یا صحابہ والا کام ہے، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بھی عالم دین کی یہ صحیح، یہ جھوٹ اور دھوکہ۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا گیا؟ مجاہدین کو مجاہد کہتے جماعت سے کیوں تعبیر کیے؟ لیکن عجیب عجیب باتیں اسی ملفوظ میں، ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہاں لے کے آیا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے گا تو کتاب کی فوٹو کاپی دے دوں گا، اس میں لکھا ہوا ہے بندہ میرے نزدیک یہ تبلیغ جو کر رہے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کو علی الاتم جامع۔ یہ آج کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خانقاہ مت جاؤ، مدرسہ مت جاؤ، جب آپ کے حضرت نے بتا دیا کہ یہ تبلیغ شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کو علی الاتم جامع ہے،
سب اس میں مل جائے گا تو آدمی مدرسہ کیا لینے جائے گا، خانقاہ لینے کیا جائے گا؟ جماعت والوں نے ایک ولی دیا ہو تو ہمیں بتا دیں، جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، خانقاہ میں وقت نہ لگایا ہو، ایک ولی ہم کو پیش کر دے۔ اس 70 سالہ 75 سالہ زمانے میں یا 100 سالہ زمانے میں ایک ولی کا نام پیش کر دے، اور ایک عالم پیش کر دے جس نے مدرسے میں نہ پڑھا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تنے تنہا ایک عالم ہو، پوری دنیا یہودیت اور کفر سے بھری ہو، اور ادھر سے سب لوگ اعتراض کریں، ایک عالم دین جواب دینے کے لیے کافی ہے اور سب کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور سارے جماعتی دنیا میں موجود ہوں، اس میں سے علماء کو الگ کر لیا جائے، خانقاہ کو الگ کر لیا جائے، تو ایک یہودی اعتراض کر کے اس آدمی کو بے دین، گمراہ اور کافر کا قرار دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہت بڑا فرق ہے۔ علماء کرام نے جو خدمات پیش کی، جن کے ذریعے سے آج دین باقی ہے، محفوظ ہے، اس کا چرچا ختم کر دیا گیا۔ خانقاہوں کے ذریعے جو کام ہوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کا چرچا نہیں ہوا۔ چرچا اس بات کا کہ جماعت کا کام بہت بڑا ہے، بہت فائدہ، بہت برکات، 15 صدی میں اس طرح کی کوئی جماعت نہیں تھی جس کے ذریعے اتنا کام ہوا۔ یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ دین اگر محفوظ ہے تو مدارس کے ذریعے محفوظ ہے، تقویٰ اگر محفوظ ہے تو خانقاہوں کے ذریعے محفوظ ہے۔ اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا اور یہ خانقاہ نہ ہوتی تو دین کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک جو قبول ہوگا وہ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بہت عام ہے، کافر جس مذہب پہ چلے وہ بھی دین، یہودی جس مذہب پہ چلے وہ بھی دین، عیسائی جس مذہب پہ چلے وہ بھی دین، سکھ جس مذہب پہ چلے وہ بھی دین، مسلمان جس مذہب پہ چلے وہ بھی دین۔ کون سا دین اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ الاسلام۔ الاسلام قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ومن یبتغی غیر الاسلام، دین اسلام سے جو ذرا سا بھی ہٹ گیا فلن یقبل منہ، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ ایک جگہ کوئی بتا دے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں تمہارے صرف دین سے راضی ہو گیا، دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ نماز ختم ہوتے ہی دوستو بزرگوں رکو، دین کی بات ہوگی۔ کہیں سنا آپ نے اسلام کی بات ہوگی؟ کہیں آپ لوگوں نے سنا اسلام کی بات ہوگی؟ دین کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی۔ ارے جاہل کو خود خبر نہیں، دین کی بات کیا بتائے گا، وہ کیا کرے گا؟ علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، ایک عام آدمی، ان پڑھ آدمی کھڑے ہو جاتا ہے بیان کرنے کے لیے، جمعہ میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا بیان کرے گا؟ غیر عالم کے لیے بیان کرنا ناجائز ہے، اس کا بیان سننا ناجائز ہے، نہ اس کے لیے بیان کرنا جائز، نہ اس کا بیان سننا جائز۔ جو دیکھنا چاہے بیان القرآن اٹھا کے دیکھ لے، معارف القرآن اٹھا کے دیکھ لے، اور فتاوی رحیمیہ اٹھا کے دیکھ لے، احسن الفتاوی اٹھا کے دیکھ لے، ہر جگہ ایک ہی مسئلہ لکھا ہوا۔ جو آدمی جاہل ہو نہ اس کے لیے تقریر کرنا جائز اور نہ اس جاہل کی تقریر سننا جائز۔ اتخذوا رؤوسا جہالا ضلوا فاضلوا، ایک زمانہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو امیر بنا دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج پوری دنیا میں چکر لگا کے دیکھیں تو جاہل امیر آپ کو زیادہ ملیں گے، عالم نہیں ملے گی۔ ابھی 12 تاریخ کو میں میوات کے علاقے میں تھا، وہاں میوات کے علاقے میں تقریباً 300 ذمہ دار ہیں، جس میں 2-4 عالم ہیں، باقی سب جاہل۔ پھر امیر کی ایک خاص اصطلاح ہے امیر المؤمنین، اس امیر کی اصطلاح کو لا کے یہاں فٹ کیا، جہاد کو لا کے فٹ کیا، امیر کو لا کے فٹ کیا، اور کہتے ہیں کہ اعلاء کلمت اللہ جہاد کا مقصد، جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور وہ کام اس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے ان تمام حدیثوں کو، تمام آیتوں کو اس پر فٹ کرنا درست ہے۔
پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا قصور؟ اس نے بھی جہاد کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کیا، وہ پکڑ لیا گیا، آپ نے دوسرا انداز اختیار کیا، اس لیے آپ 70 سال 75 سال تک چلتے رہے، آپ چلتے رہے۔ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ لوگوں کے سروں پہ سوار ہو۔ صرف نماز پڑھ لینے کے معنی اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کے معنی اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون سب کے سروں پر سوار ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، وہ اعلاء کلمت اللہ کے معنی ہے۔ جہاد کا معنی بدلا، امیر کے معنی بدلا، اعلاء کلمت اللہ کے معنی بدلا، ہجرت اور نصرت۔ گھر سے چلے وہاں پہنچے، وہاں پیپسی پی رہے ہیں، یہ مہاجر صاحب آ گئے، یہ انصار ہو گئے۔ ہجرت کے معنی یہ ہے اپنے گھر بار کو اس لیے چھوڑ دینا کہ وہاں دین پر چلنا مشکل ہے، دین پر چلنا مشکل ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، اس لیے گھر بار کو چھوڑ دیا، ایسی جگہ چلے گئے جہاں دین پر چلنا آسان ہو، اس کا نام ہے ہجرت۔ پھر وہاں جانے پر ان لوگوں نے گھر دے دیا، زمین دے دی، مال دے دیا، سارا انتظام کر دیا، اس کا نام ہے نصرت۔ اس ہجرت اور نصرت کو لا کے یہاں پہ کیا، پورا حملہ جہاد کے اوپر، یہ سازش کے سوا کچھ اور نہیں۔ ممکن ہے بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر شکار ہو گئے ہوں، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے جان بوجھ کے اس میں ہاتھ لگایا ہوگا۔ یہ وقت ہے 1927 کا، جب یہاں انگریز تھا، 1947 میں وہ یہاں سے گیا ہے، اس وقت جمعیت الاسلام قائم ہوئی اور مسلم لیگ قائم ہوئی، اور اسی وقت یہ تبلیغی جماعت کی تحریک قائم ہوئی۔ ممکن ہے بعض لوگ غلط فہمی میں رہے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ پیچھے لگ گئے۔ ہم کہتے ہیں جہاد ہی کے اوپر حملہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ ذکر و اذکار کی باتیں لے لیتے، نماز والی باتیں لے لیتے، روزہ والی باتیں لے لیتے، کہ بھائی جو نماز کے لیے بلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جو روزہ کے لیے بلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جو زکوٰۃ کے لیے بلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جو حج کے لیے بلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، الدال علی الخیر کفاعلہ، رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جہاد والے میں کیوں چلے گئے آپ؟ وہ تو نمبر بعد کا ہے، پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اس میں حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ صرف چند باتیں ہیں، یہ تو صرف چند باتیں ہیں۔ اگر پورا ولک پلٹا جائے گا کہ مولانا عمر پالن پوری نے کیا بیان دیا ہے، مولانا احمد سعید خان صاحب نے کیا بیان دیا ہے، مولانا سعد صاحب کے کیا بیانات ہیں، علامہ احمد بھاولپوری کے کیا بیانات ہیں، مولانا طارق جمیل کے کیا بیانات ہیں، جتنا گروپ ہے مرکزی قائدین کا، ہمارے علماء آج تک یہی کہتے رہے کہ یہ جوہلا کی غلطی ہے، یہ عام پبلک کی غلطی ہے، یہ کسی ایک کی غلطی ہے۔ اکابر کا دامن پاک، اکابر کا دامن پاک ہے، میں کہتا ہوں کہ انہی کا دامن پاک نہیں، اسی وجہ سے ساری غلطی ہو رہی، اسی وجہ سے ساری غلطی ہو رہی۔ ہم نے علماء کے سامنے عبارتیں پیش کر دی، اب آپ جواب دیجیے۔ پرسوں ہم نے محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند سے ملاقات کر کے بات کی، ہم نے کہا حضرت کیا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ لوگ مان جائیں؟ یہ تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، علماء کے ایسے مخالف ہیں کہ جو سال نہ لگائے اس کو امامت پر رکھنے نہیں دیں گے۔ وہ سال کون سی بلا ہے؟ جو 14-15 سال لگایا ہو، اس کو اس سال کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جماعت اس لیے شروع کی گئی تھی کہ لوگ نماز روزہ سیکھ لیں، تو عالم دین کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آدمی بیچارہ جس کی بیوی حاملہ ہے اور پریشان ہے، اسپتال میں چلا جا رہا ہے، اس کو بھی زبردستی کھینچ کے اس کو اللہ کے بھروسے چھوڑو اور چلو تم جماعت، جس کے ماں باپ کو کوئی روٹی دینے والا نہیں ہے اس کو بھی زبردستی کھینچا جائے کہ چلو تم بھی چلو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا آفت ہے؟ یہ کون سی بلا ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں جا رہے تھے، پہلی جنگ تھی، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی کا کیا حال ہے، کہا بیمار ہے، کہا اس کو کوئی دیکھنے والا ہے، کہا کوئی دیکھنے والا نہیں، کہا لوٹ جاؤ، واپس جاؤ، تم واپس جاؤ، تمہاری گنتی بدر والوں میں ہوگی۔ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، پہلی لڑائی ہے، لیکن پھر بھی واپس کر دیے۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ ہر آدمی کو پریشان کر دیا، عوام کو بھی پریشان کر دیا، علماء کو بھی پریشان کر دیا، تنگ کر دیا کہ چلانے لگائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں وقت لگائے بغیر ایمان نہیں بنتا، جتنے علماء نے وقت نہیں لگایا ان کا ایمان نہیں بنا ہے، گمراہ۔ کہتے ہیں یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کس کی عبارت ہے؟ آج والوں کی نہیں، ارشادات و مکتوبات میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔
کشتی نوح بنانے کا حق پیغمبر کو ہے کہ آپ کو؟ کشتی نوح بنانے کا حق آپ کو ہے کہ پیغمبر کو؟ جب آپ نے کہہ دیا جو اس میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا، جو نہیں سوار ہو رہا اس کو لوگوں نے غیر محفوظ کر دیا۔ بہت عجیب عجیب باتیں ہیں۔ محتمم صاحب سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا حضرت کیسے روکا جائے، کیسے سمجھایا جائے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ روزہ رکھیں عصر کی نماز تک، صبح سے روزہ رکھا آپ نے، عصر کے وقت کھا لیا، آپ کا روزہ صحیح ہوگا؟ کیوں؟ تھوڑا سا گھٹا دیا آپ نے۔ اور مغرب تک روزہ رکھے تو بھی غلطی، گھٹانا بھی غلطی، بڑھانا بھی غلطی۔ کسی کا نام افراط و تفریط ہے، کسی کا نام بدعت و الحاد ہے۔ نہ کمی کی اجازت ہے، نہ کم کرنے کی اجازت ہے، نہ بڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام حدود کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، درمیانی راہ کا نام ہے۔ اگر آپ کام کر رہے تھے، آپ صحیح راہ پر چلتے ہیں، صحیح بات کہتے، ہمیں کوئی اشکال نہ ہوتا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ ساری عبادتوں کے اوپر کر دیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کی رحمت اگر متوجہ ہو سکتی ہے تو اسی کام کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یہ مکتوب میں، یہ مکتوب میں، اور اللہ کا غضب میں دیکھ رہا ہوں کہ اتر رہا ہے، اللہ کا غضب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا غضب اتر رہا ہے۔ شاید کوئی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے بیان نہ کرے، میں ان کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو ان کی بات شریعت کے خلاف ہے انہیں برداشت کر۔ میں بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ اس آگ کا پانی، اس آگ کا پانی اس تحریک کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آگ، جو غضب آنے والا، اس آگ کا پانی اس تحریک کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ غلو اور مقام سے بڑھانا اسی دور سے ہے، یہ آج سے نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس وقت کم تھا، اس کا شور شغابہ کم تھا، آج زیادہ ہو گیا، دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ باتوں کو الٹ کر، توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں۔ اگر آپ لوگ دین پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو علماء کے ساتھ رہنا ہوگا اور خانقاہوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور جن کو دین پر نہیں رہنا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ جس کو دین پر رہنا ہے اس کو مدرسے اور علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوگا، خانقاہ اور اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا، اور جو اس سے الگ ہوگا وہ کٹے گا۔ تو علماء کرام کے علاوہ کوئی اور صحیح راہ بتانے والا نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نہ ڈاکٹر، نہ پروفیسر، نہ انجینئر، کوئی وارث نہیں۔ اس راہ کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے، اس راہ کا کوئی انجن نہیں ہے، اگر ہے کوئی تو وہ عالم دین، وہ عالم دین ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور عالم دین وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرے، یعنی عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، عالم بھی ہو، بد نظری سے بچتا بھی ہو، عالم بھی ہو، چوری سے بچتا بھی ہو، عالم بھی ہو، جھوٹ سے بچتا بھی ہو، عالم بھی ہو، دھوکہ سے بچتا بھی ہو، عالم بھی ہو، جانکار بھی ہو، صحیح باتوں پر عمل بھی کرے، اپنے علم کے موافق عمل بھی کرے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ چند باتیں بے ساختہ نکل گئی، میں نے آپ حضرات کو بتا دیا۔ میں آپ لوگوں سے تو یہ کہنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن بس بات آ گئی، میں نے بات کہہ دی۔ میں علماء کرام سے براہ راست مل کے بات کر رہا ہوں، ان کو کتابیں وہ دکھا رہا ہوں جن کتابوں میں سب لکھا ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں، ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب اس کے اندر ہے۔ غفلت میں، محبت میں، عقیدت میں کوئی کام چل پڑا تو چل پڑا، اس کے فائدے پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے فائدے گنوائے جا رہے ہیں۔ فائدوں میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کی مثال سارے ستاروں کے بیچ میں ایسی ہے، ستارے انگنت ہیں، ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن عالم دین کی مثال اس میں ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ سارے ستارے مل کر راستہ نہیں دکھا سکتے ہیں رات کو، لیکن ایک 14ویں کا چاند اکیلے راستہ بتا دیتا ہے۔ رات میں وہ پوری دنیا کو اجالا کر دیتا ہے، لوگ اس میں چلتے ہیں۔ تو عالم دین کا جو فائدہ ہے، عالم دین نے ایک عالم کو تیار کیا، وہ ان کروڑوں اربوں خربوں جماعتی لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے یہاں گنتی نہیں ہوگی، تولا جائے گا، عمل کو اللہ کے یہاں وزن کیا جائے گا۔ گنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس کی ہے۔ اگر گنتی شروع ہوئی کوئی کہے گا کہ میں تو 100 برس کا ہوں،
میرا رکوع سجدہ زیادہ ہو گیا، لیکن کروڑوں اربوں خربوں سجدے ایک طرف اور نبی کا ایک سجدہ ایک طرف۔ اللہ کے یہاں وزن ہوگا، ایک طرف 5 کروڑ بھوسا رکھ دیجئے، ایک طرف 10 کلو کا بٹخرا رکھ دیجئے۔ تو عالم دین کا کام یہ بٹخرا ہے، یہ وزن ہے، اللہ کے یہاں وزن کیا جائے گا۔ اس کا راگ لوگ الاپ رہے کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ عالم دین نے جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ کے بعد، انبیاء کے بعد، تابعین کے بعد عالم دین نے جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور دین محفوظ رہے گا تو عالم دین ہی کے ذریعے محفوظ رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جوش میں نہیں، جذبات میں نہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھ سے جو جہاں چاہے وہاں اس کا حوالہ لے لے۔ ہم سارے حوالے رکھتے ہیں کہ جو چاہے ان باتوں کا حوالہ لے، پیچھے کتابوں میں اور آج کل کی کتابوں میں سب دکھانے کے لیے تیار رہیں، اور ہم جا جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم سے بات کریں، اپنی بات بتائیں، اور صحیح جو دلائل ہے اس کو سن۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ کام فرض عین، یہ کام فرض عین ہے۔ فرض عین تو وہ کام ہوتا جسے اللہ کہے یا پیغمبر کہے۔ فرض عین تو وہ، جہاد بھی فرض عین نہیں، کبھی کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی کبھی بعض حالات میں فرض عین ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے، نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آدمی کرے۔ کام آپ نے شروع کیا اور کہتے ہیں کہ فرض عین ہے۔ 15 صدی کے بعد فرض عین ہوا۔ یہ 1500 سال تک جتنے لوگ تھے اس فرض عین کے تاریخ ہوئے، فرض عین کو چھوڑنے والا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ کرے فرض عین، انفروا خفافا وثقالا، وہ آیت پڑھتے ہیں جو غزوہ تبوک میں نازل ہوئی، جس میں یہ آرڈر ہوا تھا کہ کوئی کسی بھی حال میں وہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اس لیے کہ سب سے بڑی جنگ یہ ہے، اس لیے اس میں نکلو۔ اس کو یہاں لا کے فٹ کرتے، جنگ کرنے جا رہے ہیں، جا کے مچھردانی میں سوئیں گے، پیپسی کو کولا پیئیں گے، بڑھیا بڑھیا کھائیں گے، اور وہاں نہیں جائیں گے جہاں کھانے کا اچھا انتظام نہ ہو، اور کہتے ہیں یہ جنگ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فہم نصیب فرمائے، اور دین حق پر، دین اسلام پر برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔